سورۃ النساء آیت نمبر 101۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سفر کی حالت میں نماز پڑھنے کی جو شرعی صورت ہے اس کا حکم ذکر فرمایا ہے۔ چونکہ اس سے پہلے کی آیات میں دشمنوں سے لڑنے اور ہجرت کا تذکرہ تھا، اور عام طور پر دشمن سے مقابلے کے لیے بھی سفر کرنا پڑتا ہے اور ہجرت کے لیے بھی سفر کرنا پڑتا ہے، تو اس سفر میں نماز کی کیا صورت ہوگی اس کو ذکر فرمایا کہ جب تم زمین میں سفر کرو تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم نماز میں قصر کر لو، یعنی نماز جو 4 رکعت والی ہے اس کو 2 رکعت پڑھ لو۔ اگر تم کو خوف ہو کہ کافر تم کو فتنے میں آزمائش میں ڈال دیں گے، بے شک کافر تمہارے کھلے دشمن ہیں، تو قصر نماز کا حکم فرمایا۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ قصر صرف 4 رکعت والی نماز میں ہے، جیسے ظہر ہے، عصر ہے اور عشاء ہے، اور ان میں قصر کا مطلب یہ ہوگا کہ 2 رکعتیں پڑھی جائیں گی۔ پھر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک یہ قصر کا حکم وجوبی اور لازمی طور پر ہے۔ جو شخص بھی شرعی سفر پر ہو جس کی مقدار 48 میل یا آج کل کے اعتبار سے تقریباً 78 کلومیٹر ہے، تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ 4 رکعت والی نماز کو 2 رکعت کر کے پڑھے، قصر کرے۔ اگر اس کے خلاف کرے گا تو سنت کے خلاف کرنے کی وجہ سے اس کو نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ بعض فقہاء نے اس کو لازم قرار نہیں دیا، جیسے کہ امام شافعی رحمہ اللہ ہے، تو ان کے مسلک میں تو کوئی قصر کرے تو بھی جائز ہے اور مکمل نماز پڑھے تو بھی جائز ہے۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ چونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے اسفار میں کبھی بھی یہ عمل ثابت نہیں ہے کہ آپ نے 4 رکعت والی نماز کو 4 ہی پڑھا ہے سفر میں، بلکہ آپ نے سفر میں ہمیشہ 4 رکعت والی نماز کو 2 رکعت کر کے پڑھا ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ مسافر کے لیے ضروری ہے جب وہ شرعی سفر پر ہو تو وہ قصر کرے۔ پھر مسئلہ اس میں یہ بھی ہے کہ خالی سفر کی نیت سے تو انسان مسافر ہو جاتا ہے، لیکن جب تک شہر سے باہر نہیں نکلے گا قصر کا حکم اس پر نہیں لگے گا۔ ایک آدمی ہے، وہ گھر کے اندر ہے، اس نے نیت کر لی کہ میں لاہور جا رہا ہوں، لیکن ابھی تک وہ شہر کے اندر ہے، تو وہ نیت سے مسافر تو بن گیا، لیکن شہر میں وہ قصر نہیں کرے گا، نماز مکمل پڑھے گا۔ اور جب وہ شہر کی حدود سے نکل جائے گا، اب جو بھی نماز آئے گی تو اس میں وہ قصر کرے گا۔ اگر 2 رکعت یا 3 رکعت والی ہے تو مکمل پڑھے گا، اور 4 رکعت والی ہے تو وہ 2 رکعتیں پڑھے گا۔ ایک مسئلہ اس میں سنتوں کا ہے۔ بعض لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ اگر ہم سفر میں ہوں تو سنتوں کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو دیکھیے، ایک تو ہے فجر کی سنت، اس کی تو بہت تاکید آئی ہے، اس کا تو ہر حال میں اہتمام کرنا چاہیے، سفر ہو یا حضر ہو، اور سفر جاری ہو یا سفر میں کہیں وہ ٹھہر گیا ہو، دونوں ہی صورتوں میں فجر کی سنتوں کا تو بہت اہتمام ہے۔ اس کے علاوہ جو سنتیں ہیں، مثلاً ظہر کی ہیں، اس سے پہلے کی بھی ہیں اور بعد کی بھی ہیں، ایسے ہی عشاء کی سنتیں موقدہ ہیں جو عشاء کے بعد 2 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں، تو ان کے بارے میں حکم یہ کہ اگر اس کا سفر جاری ہے، یعنی ابھی وہ رواں دواں ہے، چل رہا ہے، مثلاً اگر بائی روڈ جا رہا ہے یا ٹرین یا بس میں جا رہا ہے یا ہوائی جہاز میں جا رہا ہے اور درمیان میں نماز کا وقت آ گیا، تو بہتر یہ ہے کہ وہ سنتیں چھوڑ دے اور صرف فرض پڑھ لے۔ اور اگر سفر میں کہیں وہ ٹھہر گیا، جیسے ایک آدھ دن قیام کر لیتا ہے انسان، یہاں سے لاہور جا رہے ہیں، سکھر میں رک گئے، ملتان میں رک گئے، پھر وہاں پہنچے، تو اگرچہ وہاں اس کا رکنا 2 دن یا 3 دن یا 1 دن کے لیے ہوتا ہے، تو وہاں بہتر یہ ہے کہ وہ سنتیں بھی پڑھیں۔ سنتوں میں مسئلہ یہ ہے کہ وہ مکمل پڑھی جائیں گی، اس میں قصر نہیں ہوگا، لہٰذا اگر ظہر کے فرض پڑھے گا تو وہ 2 رکعتیں پڑھے گا، ظہر سے پہلے جو سنتیں ہیں وہ 4 پڑھے گا، ظہر کے بعد 2 سنتیں پڑھے گا۔ ایسے ہی عشاء کے اندر اگر فرض پڑھ رہا ہے تو وہ 2 رکعتیں پڑھے گا، اور عشاء کے بعد کی جو سنتیں ہیں وہ 2 ہی پڑھے گا۔ وتر چونکہ واجب ہے تو سفر میں اس کا پڑھنا بھی ضروری ہے، اس کا بھی اہتمام ہونا چاہیے،
اور 3 رکعت وہ مکمل ہی رہیں گی، اس میں کوئی قصر نہیں ہوگا۔ یہاں جو آیت کریمہ میں ایک شرط ذکر کی ہے کہ اگر تم کو یہ ڈر ہو کہ کافر تم کو فتنے میں ڈال دیں گے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر ڈر نہ ہو تو قصر نہیں کریں گے۔ عام طور پہ اس وقت کے جو یہ اسفار تھے ان میں یہ خدشہ موجود رہتا تھا کہ دشمن حملہ کرے گا، جیسے کہ ایک روایت میں آتا بھی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قصر کی اجازت سے پہلے ظہر کی ایک غزوے میں 4 رکعتیں پڑھائیں، اس وقت تک قصر کا حکم نہیں آیا تھا۔ جب آپ نماز سے فارغ ہو گئے تو پھر جو ہے وہ دشمن سامنے موجود تھا اور اس نے یہ کہا کہ اگر جو ہے وہ یہ عصر کی نماز میں دوبارہ مصروف ہوں گے تو ہم ان پہ حملہ کر کے ان کو نقصان پہنچائیں گے، لیکن اس میں پھر صلاۃ الخوف کا حکم نازل ہو گیا تھا جو اگلی آیت میں آ رہا ہے، تو پھر آپ نے صلاۃ الخوف کے طریقے پر اس نماز کو پڑھا ہے۔ تو یہ جو قصر میں بھی شرط ہے یہ ایک واقعی طور پر ہے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ لہذا اگر ایک آدمی بالکل امن کی حالت میں ہے، اس کو کوئی ڈر اور خوف نہیں ہے اور شرعی سفر پہ وہ جا رہا ہے تو وہ بھی قصر کرے گا، ڈر اور خوف ہو تو بھی قصر کریں گے۔ جی، ظہر اور عصر اور عشاء یہ 3 نمازیں ہیں جو 4 رکعت والی ہیں، ان میں قصر ہوگا۔ ہاں، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ ہمارے نزدیک صرف عرفات کے میدان میں جو حاجی امام وقت کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں تو وہ ظہر عصر کو ملا کر جمع کر کے پڑھتے ہیں ایک وقت میں، یعنی ظہر ہی کے وقت میں ظہر بھی پڑھتے ہیں اور عصر بھی پڑھتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک اس کے علاوہ جو مزدلفہ جب جاتے ہیں اور وہاں جا کر حاجی جو ہے وہ عشاء کے وقت میں مغرب و عشاء دونوں کو جمع کرتے ہیں، ان کے علاوہ بقیہ جو بھی صورت ہو، سفر ہو یا حضر ہو، ہمارے نزدیک ایک وقت میں 2 نمازوں کو جمع کرنا ٹھیک نہیں ہے، ہر نماز کو اس کے وقت میں پڑھا جائے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ سفر میں انسان ظہر کو بالکل آخر وقت میں پڑھ لے اور جیسے ہی وقت ختم ہو، عصر کا وقت داخل ہو، اول وقت میں اس کو پڑھ لے، پھر سفر کو شروع کر دے، یہ تو ہمارے نزدیک ہو سکتا ہے، لیکن ایک نماز کے وقت میں 2 نمازوں کو ان 2 صورتوں کے علاوہ وہ نہیں پڑھ سکتا، اور بعض فقہاء نے اس کی اجازت دی ہے، لیکن چونکہ ہم فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں تو اس کے اندر اس کی اجازت نہیں ہے۔ 550 کلومیٹر شکار ہو گیا، 4 دن کا کام تھا، وہ میرا اپنے ادھر پیدا ہوا تھا، لیکن میرا پرمنٹ گھر ادھر ہے، تو میں وہاں پر فل پڑھتا تھا۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ایک آدمی نے اپنا ایک شہر وطن اصلی بنا لیا، جیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ کراچی ان کا وطن اصلی ہے اور ان کا آبائی علاقہ شکارپور ہے، وہاں کبھی کبھی رشتہ داروں سے ملنے کے لیے جاتے ہیں، تو جب وہاں جائیں گے تو چونکہ اب وہ ان کا وطن اصلی نہیں ہے، وہ یہاں شفٹ ہو چکے ہیں، بچے ان کے یہاں رہتے ہیں، ان کا کاروبار بزنس یہاں پر ہے، تو جب وہاں جائیں گے اور وہاں 15 دن سے کم رکیں گے تو وہ نماز پوری نہیں پڑھیں گے، وہ قصر کریں گے۔ اگر کسی نے وہاں پوری نمازیں پڑھی ہیں تو وہ نمازوں کو قصر کی طرح دوبارہ دہرائے، حساب لگا لے، اور اگر وہ 3 دن 4 دن یا جتنے بھی دن کا مسئلہ ہو تو ان نمازوں کو وہ دوبارہ قصر کے اس میں پڑھے۔ یہ بھی مسئلہ یاد رکھیے کہ اگر ایک آدمی سفر میں اس کی کوئی نمازیں قضا ہو گئیں یا وہ اس نے نمازیں غلط طریقے سے پڑھ لی، اب وہ حالت قیام میں ان کی قضا کر رہا ہے تو وہ 4 رکعت نہیں پڑھے گا، وہ 2 ہی پڑھے گا۔ سفر کی قضا حضر میں کرے تو وہ سفر ہی کی طرح کرے گا۔ مثلا کسی کی ظہر کی نماز سفر میں قضا ہو گئی، اب وہ اپنے گھر واپس آ گیا، یہاں پہ آ کے مقیم ہو گیا، اب وہ سفر کی قضا کرے گا تو 4 نہیں پڑھے گا، وہ 2 ہی پڑھے گا۔ اگر ایک آدمی اس کی حالت اقامت میں کچھ نمازیں قضا ہو گئیں اور سفر میں اس کو موقع ملا وہ قضا پڑھ رہا ہے تو وہ سفر میں مکمل 4 ہی پڑھے گا ان قضا کو۔ یہ صرف ادا کا مسئلہ ہے کہ عین سفر کی حالت میں جو وقتی نماز آ گئی تو اس میں وہ کیا حکم ہے وہ ہم نے ذکر کر دیا، لیکن جو نمازیں پہلے قضا ہوئی ہوں تو وہ جس حالت میں قضا ہوئی ہیں اسی کا اعتبار ہوگا۔ اقامت کی حالت میں قضا ہوئی ہیں تو وہ 4 رکعت ہی ان کی قضا کرے گا، اور سفر کی حالت میں قضا ہوئی ہیں تو 2 رکعت ان کی قضا کرے گا 4 رکعت والی نمازوں میں۔ ہم یہ کچھ آیتیں پڑھ لیں، یہ سوالات بقیہ، کیونکہ اس کا سیشن یہ نہیں ہمارا، یہ درس کی صورت ہے، درس کے بعد جو سوال ہو تو وہ پوچھ لیا کریں۔ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنتُم مَّرْضَىٰ أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ
ان اللہ اعد للکافرین عذابا مہینا۔ اس آیت میں نماز خوف کا مسئلہ ذکر کیا گیا ہے کہ اے نبی، جب آپ ان صحابہ کے درمیان میں ہوں اور آپ ان کو نماز پڑھانا چاہیں تو ان میں سے ایک جماعت کو آپ چاہیے کہ وہ آپ کے ساتھ کھڑی ہو اور اپنا اسلحہ بھی ساتھ لے لیں۔ یعنی پورے لشکر کو دو حصوں میں تقسیم کیا جائے گا، ایک حصہ امام کے ساتھ اپنا اسلحہ لے کر کھڑا ہو جائے گا۔ جب وہ ایک رکعت پڑھ لیں گے فَإِذَا سَجَدُوا، جب سجدہ کر لیں فَلْيَكُونُوا مِن وَرَائِكُمْ، تو وہ چلے جائیں دشمن کے مقابلے میں۔ تو چونکہ دو جماعتیں کی گئی تھی، ایک جماعت دشمن کے مقابلے میں ہے، ایک امام صاحب کے پیچھے ہے۔ جب ایک رکعت امام صاحب پڑھ لیں گے تو جس نے ایک رکعت پڑھی ہے وہ جماعت چلی جائے دشمن کے مقابلے میں، اور دشمن والی جماعت امام صاحب کے پیچھے آ جائے۔ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِن وَرَائِكُمْ، جب وہ سجدہ کریں تو آپ کے پیچھے آ جائیں۔ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ، اور چاہیے کہ دوسری جماعت وہ آ جائے جس نے نماز نہیں پڑھی، لم یصلوا، اب وہ امام کے ساتھ نماز پڑھے، یعنی آپ کے ساتھ کھڑے ہو کے نماز پڑھے۔ اور ان کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ وہ اپنے بچاؤ کا سامان اسلحہ ساتھ لے لیں، چونکہ جنگ کی حالت ہے، اچانک ضرورت پڑ سکتی ہے، تو اسلحہ وغیرہ اور بچاؤ کا سامان لے کر وہ نماز پڑھیں گے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ کافر یہ چاہتے ہیں کہ تم اپنے اسلحے سے اور اپنے سامان جنگ سے غافل ہو جاؤ، پھر وہ تم پر یکبارگی حملہ کر دیں۔ دشمن کی چاہت تو یہی ہے کہ مسلمان اپنے اسلحے اور اپنے سامان جنگ سے غافل ہوں اور وہ ان کو ختم کر دیں۔ فرمایا کہ تم پر کوئی گناہ نہیں اگر تم کسی تکلیف میں ہو بارش کی وجہ سے، یا تم مریض ہو، تو تم اپنے اسلحے کو اتار کر پھر نماز پڑھ لو۔ ایک آدمی معذور ہے، وہ بوجھ نہیں اٹھا سکتا، اسلحہ نہیں اٹھا سکتا، اور جنگ کا موقع ہے، تو اس کو اجازت ہے کہ اسلحہ ایک طرف رکھ کر پھر نماز پڑھ لے۔ لیکن جنگ کی حالت میں کبھی ایسا موقع بھی آتا ہے کہ انسان کو اسلحہ اتارنے رکھنے کا موقع نہیں ملتا، تو وہ اسلحہ اٹھائے نماز پڑھ لے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نماز کی کتنی اہمیت ہے۔ اس حالت میں بھی نماز معاف نہیں ہو رہی کہ دشمن سے خطرہ ہے، جنگ ہو رہی ہے، لیکن حکم یہ کہ جب نماز کا وقت آ جائے تو پھر اس کو پڑھو۔ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ، اور اپنے دشمن سے بچاؤ کا سامان لے لو، بے شک اللہ نے کافروں کے لیے اہانت آمیز عذاب تیار کر رکھا ہے۔ جی اب پوچھ لیجیے، کیا پوچھ رہے تھے آپ؟ مجھے تو ایک آدمی مسافر ہے، جی لیکن اس نے بھول سے 4 رکعت کی نیت باندھی۔ جی جب نیت باندھنے کے بعد مجھے یاد آیا کہ میں تو مسافر تھا، تو اب کیا کریں؟ نیت توڑ کے پھر 2 رکعت کی نیت باندھے یا بس 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیر دیں؟ نہیں، وہ ایسا کرے کہ 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیر دیں۔ جی ہاں، اصل تو چونکہ اس نے نیت کی ہے، وہ نماز کی نیت تو کر لی، ظہر یا عصر جو بھی، لیکن اب وہ 4 رکعت کی نیت کر رہا ہے، حالانکہ وہ مسافر ہے، اس کو 4 نہیں پڑھنی چاہیے تھی، تو اس کے وہ 4 کا جو ذکر ہے وہ کل عدم ہوگا۔ وہ اسی حالت میں اپنی جو ہے وہ 2 رکعتیں پڑھ لیں۔ اور اگر کسی نے جو ہے وہ 4 رکعت کی نیت باندھ لی اور پھر 2 رکعت کے بعد وہ قاعدے میں بیٹھا اور پھر اس نے 4 رکعتیں مکمل کی، تو فقہا کہتے ہیں کہ اس کی بھی نماز ہو جائے گی، اس لیے کہ 2 رکعت الگ شفع ہے، 2 الگ شفع ہے۔ لیکن اگر ایک آدمی 4 رکعت والی نماز میں درمیان میں قاعدہ ہی بھول گیا تو اس کی وہ 4 رکعتیں نہیں ہوں گی، اس کو دوبارہ ہی پڑھنا پڑیں گی، چونکہ وہ اب 4 رکعتیں پوری اکٹھے شمار ہو جائیں گی اور 2 الگ نہیں ہوں گی۔ مسافر جب اس طرح کرے تو اس کی 2 فرض ہوں گی اور 2 سنتیں شمار ہوں گی، لیکن بہتر طریقہ اس کا یہی ہے کہ وہ 2 ہی پڑھے، 4 نہ پڑھا کرے۔ اچھا، ایک سوال یہ ہے کہ کہا کہ ضروری نہیں ہے کہ کانفی میں تو ضروری ہے کہ ہم 2 رکعت کریں، باقی نہیں، تو مگر وہی دوسروں کے لیے اگر جیسے کہتے ہیں کہ اگر آپ نے چھوڑی، یعنی اس کو اویل نہیں کیا اپنے تو آپ کو فراہم نعمت کر رہے ہیں، اللہ نے آپ کو ایک فیسلٹی دی ہے، تو آپ اس کو جی وہ یہ ہے کہ ایک رخصت ایک عزیمت ہے۔ احکام 2 قسم کے ہوتے ہیں، بعض احکاموں کے اندر انسان کو ایک سہولت دی گئی ہے۔ اب سفر میں مشکلات ہوتی ہیں، وقت تنگ ہوتا ہے، جگہ کبھی ایسی برابر نہیں ہوتی، تو اس کو شریعت نے رخصت دی ہے کہ 2 رکعتیں پڑھے۔ تو اگر ایک آدمی وہ 2 رکعتیں نہیں پڑھ رہا تو اس میں حکم کی خلاف ورزی کے علاوہ اللہ کی طرف سے دی ہوئی رخصت کی ناشکری بھی ہے، اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور حدیث شریف کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ بات بھی پسند ہے کہ بندے اللہ کی طرف سے دی ہوئی رخصتوں پر عمل کریں۔ جیسے بیماری میں کسی کو تکلیف ہو رہی ہے، وہ آہ آہ کر رہا ہے، تو اللہ کو یہ پسند ہے کہ وہ آہ کرے، اس وقت اللہ سے گڑگڑائے اور اللہ سے شفا مانگے۔ اور اگر جو ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں میں تو بڑا بہادر ہوں، میں تو نہیں روں گا اور میں تو نہیں اس طرح جو ہے وہ آوازیں نکالوں گا، تو یہ اللہ کے آگے اکڑ کر رہا ہے، یہ طریقہ اچھا نہیں ہے۔ ایسے ہی مثلا اگر ایک آدمی مسافر ہے، اس کو روزے کی رخصت ہے اور اس کو تکلیف ہو سکتی ہے، تو وہ اپنے اس رخصت کو اویل کرے اور اس میں روزہ چھوڑ دے، اور بعد میں جب مقیم ہو تو اس کی قضا کر لے۔ سفر سے کوئی واپس آ رہا ہو اور نماز کا وقت ہو جائے لیکن وہ گھر پہنچ کے وقت کو پڑھ لے،
جب گھر پہنچ کے پڑھے گا فوراً تو وہ مکمل پڑے گا. سفر سے واپسی میں جب تک وہ شہر کے اندر داخل نہیں ہوا اس وقت تک اس پر قصر کے احکام ہیں. جیسے نکلتے وقت جب وہ آبادی سے نکل جائے گا، شہر سے نکل جائے گا، قصر کے احکام شروع ہو جائیں گے. ایسے ہی جب واپس آ رہا ہے جب تک وہ شہر کے اندر داخل نہیں ہوا، آبادی میں داخل نہیں ہوا، اس وقت تک قصر کرے گا. اور جب اندر داخل ہو گیا، اب چاہے وہ گھر پہنچنے میں اس کو 1 گھنٹہ ہے، درمیان میں نماز پڑھ رہا ہے، تو بھی وہ مکمل پڑے گا اور گھر پہنچ کے بھی پوری پڑے گا. مثلا ایک آدمی کراچی ایئرپورٹ پر اتر گیا تو کراچی ایئرپورٹ پر آتے ہی وہ مقیم ہو گیا جس کا یہ وطن ہے اصلی ہے. اب وہ دیکھ رہا ہے کہ نماز میں جو ہے وقت تنگ ہو رہا ہے، گھر پہنچوں گا قضا ہو جائے گی، تو میں ایئرپورٹ کی مسجد میں نماز پڑھ لیتا ہوں. تو وہاں وہ نماز مکمل پڑھے گا. اور وقت ہے گھر آ گیا تو گھر آ کے بھی مکمل پڑھے گا. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بہتر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اے اللہ ہم سب کے لیے شریعت پر چلنا آسان فرما. اے اللہ سرکار دو عالم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا نصیب فرما. اے اللہ گھروں میں ہوں یا ہسپتالوں میں ہوں، اے اللہ جس قسم کی بیماری میں ہوں سب کو شفا نصیب فرما. اے اللہ ہمارے مرحومین کی کامل مغفرت فرما، درجات کو بلند فرما. اے اللہ ان کی آخرت کی منزلوں کو آسان فرما. اے اللہ ہم سب کو مرنے سے پہلے آخرت کی خوب تیاری کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ ان موجودین کے دلوں میں جو بھی جائز خواہش ہے اس کو پورا فرما. اے اللہ ہر مشکل کو، مصیبت کو دور فرما. اے اللہ تمام نیک مقاصد میں کامیاب و کامران فرما. ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. وصلی اللہ وسلم علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.